بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈینسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے جو اسٹیبلائزیشن پروگرام پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول پہ کسی حد تک ایگری کر لیا تھا، اب کہا جا رہا ہے کہ شاید اس میں کچھ دیر از اے ڈیلے، اور ریزن اس کی دی جا رہی ہے کہ جو اینٹی گرافٹ لا آئی ایم ایف نے ڈیمانڈ کیا تھا، اٹ از آن دی انٹرسیکشن آف فیٹف اینڈ ادر اینٹی کرپشن لا ان دا پاکستان۔ آج وہ مفتاح اسماعیل صاحب نے اس کے بارے میں کچھ بیانات دیے ہیں۔ اب لگتا یہ ہے کہ اس کی نوعیت اکنامک سے یا ٹیکنیکل سے آگے بڑھ کے شاید سیاسی ہو گئی ہے یا واٹ ایور۔ اس کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے ہم نے پھر ایک دفعہ ایکسپرٹ سے آپ کی بات چیت کرواتے ہیں، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر دوسرے ونٹیج پوائنٹ سے وہ دیکھیں تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے۔ ڈاکٹر عابد قیوم سولاری، آپ اس چیز پہ لکھتے بھی ہیں، نظر بھی ہے آپ کی، اس کی تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ دیکھیں، جو مفتاح صاحب نے کہا پروگرام آن ٹریک ہے، اس حد تک تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پروگرام آن ٹریک ہے۔ آن ٹریک کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کی اور آئی ایم ایف کے جو یہاں پہ مشن ہے ان کے آپس میں گفت و شنید جاری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پروگرام آپ کو جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے یہ کوئی 2-4 روز میں ہو جائے گا، جیسا کہ پچھلے ہفتے امپریشن دیا گیا تھا۔ تو یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوتے ہوتے جولائی کا اینڈ آ جائے گا میرے خیال میں، یا اگست کا پہلا ہفتہ، اور اس کے بعد پھر ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہے جس میں کہ یہ پیش کیا جا رہا ہوگا۔ تو یہ ابھی ایک طویل پروسیس ہے اس سے پہلے کہ آئی ایم ایف کے جو ڈالرز ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں آ سکے۔ اب آپ کا جو سوال تھا اینٹی گرافٹ لا، تو اس ڈیلے کی وجہ نہیں، آپ پوچھیں گے یہ ڈیلے کیوں ہے، تو ڈیلے کی وجہ اینٹی گرافٹ لا نہیں ہے۔ ڈیلے کی وجہ تھوڑا سا اس کو آپ کو میکرو لیول پہ جا کے دیکھنا پڑے گا۔ جو بدقسمتی سے جو سیاسی صورتحال پیدا ہوئی تھی فیبرک کے بعد، تو سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ چلا گیا پچھلی حکومت کی سبسڈیز پہ، جو کہ پارشلی ریزن ہے اس ڈیلے کی۔ لیکن اس انرجی سبسڈیز کے علاوہ بھی جو چھٹا ریویو تھا جو کہ پچھلی حکومت کا اور آئی ایم ایف کے درمیان جو ہوا تھا، اس میں بہت سے ایسے ایکشن پوائنٹس تھے جو کہ مکمل کرنا تھے 7th ریویو سے پہلے، اور ان میں سے بیشتر پوائنٹس جو ہیں وہ ابھی تک ادھورے پڑے ہیں۔ تو جب تک وہ پوائنٹس جو ہیں وہ مثلاً کوئی ایک دو بتائیں۔ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ مثلا اس میں ایک بڑا پوائنٹ جو تھا وہ ہے آپ کے پرائمری فسکل ڈیفیسٹ کا، کہ آپ نے جو قرضے لینے ہیں وہ پچھلے قرضوں کی واپسی کے لیے دیں، قرضے لے کے آپ آگے نئے کام نہ کریں، اس کو نئے ایکسپینڈیچر نہ دیں، بلکہ پچھلا ادھار جو ہے وہ چکائیں۔ تو پرائمری فسکل ڈیفیسٹ ایک ٹارگٹ ہے جو کہ مس ہو رہا ہے۔ جو پرسنل انکم ٹیکس کی ریفارمز تھیں وہ ایک ہیپ ہیزرڈ طریقے سے ہوئی، وہ ایک دوسرا ٹارگٹ ہے جو کہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ اس کا تیسرا ٹارگٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ جو صوبوں کے ساتھ جو صوبائی سرپلس کی جو بات کی گئی تھی بجٹ میں، صوبوں کے ساتھ ابھی ایم او یو سائن ہونا باقی ہے وفاق کے کہ واقعی سرپلس دیں گے، تو وہ ایک تیسرا ٹارگٹ ہے جس پہ کمپلیشن نہیں ہوئی ہے۔ تو این ایف سی ایوارڈ میں ایم او یو کی کیا ضرورت؟ نہیں، صوبوں کو انڈر ٹیکنگ دینی ہے کہ وہ این ایف سی ایوارڈ میں دی ہے، یہ نہیں آئی ایم ایف پرپس کے لیے ہر سال ہوتا ہے، صوبے ایک انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں، تو وہ آپ کو صوبے جو ہیں وہ ایگری کرتے ہیں کہ جو ایک پروونشل سرپلس دیں گے وفاق کا، اور صوبے کا آئی ایم ایف پرپس کے لیے ایک ایم او یو ہوتا ہے۔ این ایف سی میں صوبوں کو آپ بائنڈ نہیں کر سکتے کہ وہ سرپلس دیں۔ این ایف سی میں تو آپ صوبے اپنا حصہ مانگتے ہیں نا، تو آپ ان سے واپس تو نہیں لے سکتے۔ این ایف سی کا پارٹ ہے نہیں کہ 1% وہ سرپلس ہوگا اور دیٹ وڈ بی ریورٹڈ بیک۔ ہاں، لیکن آپ اسے ایک ٹارگٹ دے رہے ہیں کہ 750 ارب روپے کا، تو وہ تو بجٹ کے مطابق سرپلس ہوگا، تو 1% بجٹ جو بھی ہے وہ تو بہرحال یہ آپ ٹیکنیکل ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں، یہ آئی ایم ایف پرپس کے لیے انہوں نے مانگا ہے تو بس صوبے کے وہ ہر سال دیتے ہیں تو وہ دینا ہوگا۔ جو چوتھا اس وقت آئی ایم ایف کو ایک پرابلم آ رہا ہے وہ گورنمنٹ کی پریزنٹ گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی کا بہت بڑا کوسچن ہے۔ گورنمنٹ نے 2 دفعہ ہائیسٹ لیول پہ کمٹ کیا تھا کہ وہ ان سبسڈیز کو رول بیک کر لیں گے۔ یہ گورنمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے مفتاح صاحب نے حلف اٹھاتے ہی یہ کہا تھا، پھر جب وہ 24 اپریل کو واشنگٹن تشریف لے گئے تو وہاں پہ جو ٹاپ لیول کی آئی ایم ایف کی میٹنگ تھی وہاں پہ بھی انہوں نے آئی ایم ایف لیڈرشپ کو یہی بتایا کہ وہ سبسڈیز کو ختم کر رہے ہوں گے۔ اب اگر آپ ٹائم لائن کو دیکھیں تو جو پچھلی گورنمنٹ کی سبسڈیز تھیں جو کہ 1 مارچ سے سٹارٹ ہو رہی تھی اور جون تک تھی، دیکھیے، لیکن وہ 1 مارچ سے سٹارٹ ہوئی، ہاں بالکل ٹھیک ہے، اور 9 اپریل کو 10 اپریل کو حکومت ختم ہو گئی۔
تو وہ کتنا چلی؟ انہوں نے کنٹینیو کیا. وہ کتنا چلی؟ وہ چلی آپ کی 40 دن. اس کے بعد 2 فیزز میں یہ سبسڈیز رول بیک کی گئی, ایک 1 جون کو, ایک 15 جون کو. تو وہ جو 15 جون تک چلتی رہی, یعنی 11 اپریل سے لے کے 15 جون تک, اور اس میں حکومت بار بار کہتی رہی کہ یہ ساری رول بیک کر دی جائیں گی. تو دیٹ واز اے پوائنٹ جہاں پہ کہ آئی ایم ایف سمجھتا ہے کہ حکومت کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے. پھر جو پچھلے ریویو میں 1-2 پوائنٹس تھے جو کہ کریڈیبلٹی ڈاؤٹ فل ہے, یا وہ کہتے ہیں وہ بھی کریڈیبلٹی ڈاؤٹ فل ہوگی نا. آپ نے کہہ دیا, یا تو آپ نہیں کر سکے, یا تو کیونکہ آپ نے ہائیسٹ لیول پہ کہہ دیا نا. فائنانس منسٹر نے 2 دفعہ کہا پبلکلی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, واشنگٹن میں انہوں نے آئی ایم ایف کی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے پھر کہا, دوحہ میں انہوں نے پھر دوبارہ کہا, لیکن اس کو پورا کرنے میں 15 جون آ گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف کے نزدیک گورنمنٹ جو ہے وہ جو بات کرتی ہے بہت زیادہ کریڈیبل نہیں ہے. پھر آپ پچھلے اگر آپ دیکھتے ہیں ریویو مشن کے پینڈنگ ایکشن پوائنٹس کو, تو اس میں گورننس کا ایک ہے, گورننس کی ریفارمز کے بارے میں جو آپ اشارہ کر رہے ہیں اینٹی گرافٹ لا کا. تو آئی ایم ایف ایز سچ اینٹی گرافٹ لا کی بات نہیں کر رہی ہے. آئی ایم ایف اس گورننس کی بات کر رہی ہے کہ وہ جو آپ کی گورننس ریفارم ہے جس میں بہت ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آپ کے پاس ہر اپنے ایکسپینس کا وہ حساب موجود ہو. جیسے انہوں نے کووڈ کے ایکسپینڈیچر جو ہیں اس کا مانگا کہ جی بتائیے آپ اس کا ایک آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ دیں. انہوں نے یوٹیلیٹی اسٹورز پہ جتنی پیمنٹ تھی اس پہ مانگا کہ جی آپ بتائیں آپ نے کتنی اس کے جو سبسڈیز دی وہ کہاں پہ گئی. تو وہ سارا اس کا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے حساب مانگ رہے. وہ کسی خاص لا کی بات نہیں کر رہے, وہ اوور آل گورننس ریفارم کی بات کر رہے ہیں اور ایکسپینڈیچر کی بات کر رہے ہیں. پھر آئی ایم ایف جو ہے وہ ابھی جھنجھلا رہا ہے ان اقدامات پہ جو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مشاورت کے بغیر اناؤنس ہو جاتے ہیں اور جس کے پیچھے ہوم ورک نہیں ہوتا. جیسے کل کی پنجاب میں جو اناؤنسمنٹ ہوئی 100 یونٹ 100 یونٹ والوں کو بجلی معاف کر دی جائے گی, بڑا اچھا اقدام ہے. ہمیں بھی پنڈی سے لینا چاہیے. آئی ایم ایف اس سے بالکل وہ اعتراض نہیں کرے گی, لیکن آئی ایم ایف کو جس چیز پہ اعتراض ہوگا اور یہ ایک اور باٹل نیک بن جائے گی اب ریویو مشن کنکلوڈ ہونے میں, کہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا اس کو پرائر شیئر کیا تھا, کہ آپ نے اس کی ورکنگ شیئر کی ہے, کہ وہ جو 100 ارب روپیہ ہوگا وہ کہاں سے نکالا جائے گا, کیا وہ یہ شیئر کیا ہے کہ کیا وہ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ کرٹیل کیے جا رہے ہوں گے, انکم بڑھائی جا رہی ہوگی, میکنزم کیا ہوگا. تو جب آپ یہ چیزیں نہیں دیتے, ایک دم سے سرپرائز کرتے ہیں گورنمنٹ آئی ایم ایف کو, تو وہ آپ کی کریڈیبلٹی میں ایک پوائنٹ نیچے آ جاتا ہے. تو یہ کل کا جو پوائنٹ ہوگا آپ دیکھیے گا کہ یہ بھی ایک باٹل نیک بنے گی حکومت کے لیے. لیکن یہ تو بڑا ڈیورس, کیونکہ دیکھیں ایک میں آپ 3 یا 4 ہفتے کی بات کر رہے ہیں, تو جو 2 چیزیں ہیں, ایک تو جو انہوں نے فائنانس ریز کرنی ہے کیپٹل, ایک وہ, دوسرے جو سودے ہیں وہ تو ہیج, مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اس کو ہیج کرنے لگے ہیں ابھی جا کے. 4 ہفتے کے بعد اگر پرائسز جو ہیں وہ اپورڈ جاتی ہیں تھوڑی سی, وہاں پہ پھر جا کے انہیں ہیج کرنا پڑے گا. تو اتنا تو کوشچن ہی نہیں ہے ان کے پاس, تو اسی لیے میں آگے بڑے دیر ہوگی. جی طاہر میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ایک ہے نا کہ آن ٹریک اور فوراً آ جائے گا, یہ فوراً ابھی نہیں آئے گا. حکومت نہیں کر پا رہی ہے. حکومت کو تھوڑی سی اپنی کمیونیکیشن بہتر بنانی ہے اور کوارڈینیشن بہتر بنانی ہے فنڈ کے ساتھ, کہ تھوڑا سا ان کا آپس میں سنکرونائزیشن ہو پالیسیز پہ. یہ اعتماد میں لے رہے ہوں اور اپنا پورا ایک ہوم ورک کر کے لے رہے ہوں. نی جرک ریئیکشن اور پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ 7th ریویو کو کمپلیٹ نہیں ہونے دیں گی. یہ چیز آپ کو بہت سمجھ. یہ ریزن ہے کہ مطلب میں نے تو کئی سال اسحاق ڈار کے ساتھ ایز اے فائنانس منسٹر, ایز اے جرنلسٹ, اور بڑی بے تکلفی بھی تھی. ڈو یو تھنک اس لیے اسحاق ڈار کے آنے کی خبریں آ رہی ہیں؟ دیکھیے یہ تو حکومت کا پریروگیٹو ہے کہ وہ فائنانس منسٹر کس کو لگاتے ہیں. پچھلی حکومت نے بھی 4 فائنانس منسٹر چینج کیے تھے. آپ کی جو ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ تو وہی رہتی ہے اور وہ کام کر رہی ہوگی. ڈار صاحب کا اور مفتہ صاحب کا اگر موازنہ کروں, دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ان کی اپنی پراز ہیں, اپنی صفات ہیں. لیکن ڈار صاحب کی ایک خوبی جو ہے وہ ضرور ہے کہ وہ کنسنسس بلڈر ہیں. تو وہ اپنے ناقدین کو بھی اکٹھا کر کے ان کے ساتھ وہ بڑا اوپنلی کینڈیڈلی وہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں کہ جی یہ چیز تھی, ہم نے یہ کرنا تھا, ہم یہ نہیں کر پائے, لہٰذا ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. تو میں نے جو ان کے ساتھ کام کیا تھا اکنامک ایڈوائزری کونسل میں, تو اس میں ان کا یہ سٹائل ہوتا تھا, ہم ان پہ تنقید کرتے تھے, بے تحاشا تنقید کرتے تھے ہم میں سے کچھ لوگ, اور وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, کینڈیڈ طریقے سے ایڈمٹ کرتے تھے کہ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میری یہ مجبوری ہے جس کی وجہ سے حکومت ایسا نہیں کر پا رہی اور ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. اچھا, دوسرا یہ بتائیں کہ میں واز جسٹ تھنکنگ آن دا انسائڈ
جو پرائمری فزیکل ڈیفیسٹ والی آپ نے ڈو یو تھنک پاسبل ہے؟ مطلب آنیسٹلی آپ بات کریں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جی آپ جو مرضی کر لیں، مطلب آپ باقی کہاں سے کوشچن آئے گا؟ اس کے لیے پھر آپ پچھلے سال نہیں ہو سکا یہ، اس کے لیے آپ کو اس سے پچھلے سال بھی نہیں ہو اس سکا، کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اپنے روکنا پڑے گا، آپ کو اپنے خرچے کم کرنے ہوں گے، آپ کو اپنی آمدنی بڑھانا ہوگی، یہی کرنا پڑے گا نا. اور یہیں پہ آ کے IMF اور حکومت کا وہ جو ایشو شروع ہوتا ہے کہ اگر آپ یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے سبسڈی دیے جا رہے ہیں اور اس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے نہیں دے رہے، جو کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا میکینزم ہے، تو IMF اعتراض کرے گی. اگر آپ نئی جٹ سبسڈیز اناؤنس کرتے چلے جا رہے ہیں تو IMF اس پہ اعتراض کرے گی. اچھا، ایک کویشچن ہے جو میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں، اور مطلب میں اس میں کوئی نہیں، اٹس اے پولیٹیکل کویشچن. اب آپ دیکھیں کہ ٹیکس جو لگ رہا ہے پیٹرول کی قیمت پہ، میں دے رہا ہوں، آپ سارے دے رہے ہیں کرنے کے لیے، اینڈ دیٹ ٹرانسلیٹس ٹو دا لوور رنگ، بالکل نیچے تک جاتا ہے عام کرنے کے لیے. نیچے ایک دکاندار آپ جانتے ہیں بہت بیٹھے ہیں جس کے اوپر فکس ٹیکس لگا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی انکم نہیں ہے جو فکس ٹیکس لگنے لی، اس لیے کہ ووٹر ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ جو ٹیکسیشن پالیسی ہے اٹس ناٹ فیلئر آف ٹیکس؟ جیسے FBR کو گندا کرتے ہیں نا کہ FBR ختم ہونی چاہیے، اٹس ناٹ اے فیلئر آف ٹیکس ایڈمنسٹریشن، اٹس اے فیلئر آف ٹیکس پالیسی وچ از پولیٹیکل. بالکل ظاہر ہے کہ آپ یہ کچھ آپ کے ایسے اسٹیک ہولڈرز موجود ہیں سوسائٹی میں جن کو کوئی بھی حکومت ٹیکس نہیں کر پائی، اس پہ ریٹیلر بھی ٹیکس پالیسی ٹھیک ہونی چاہیے، آپ یہ ایگری کر رہے ہیں مجھے؟ مطلب ٹیکس پالیسی کو ٹھیک کرنے کے علاوہ یہ جو IMF کو کوسنے کی بجائے، یعنی IMF کے بہت سے اقدامات غلط ہوں گے، بہت سے ان کے پرسکرپشن ہیں جو کہ شاید ہمارے لیے وہ سوٹیبل نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ آپ کو پرائمری فسکل ڈیفیسٹ کو مینیج کرنا ہے، آپ نے اپنے اخراجات کو مینیج کرنا ہے، آپ نے جو بھی کرنا ہے، آپ کو جہاں سے ریونیو کٹا ہوتا ہے وہاں پہ امپلیمنٹیشن کروانی ہے. اور وہ جو ٹیکس پالیسی ٹھیک کرنا، اگر میں وہی لفظ آپ کے ہاں بالکل، تو ظاہر ہے کہ آپ ٹیکس کٹھا کر لیں اور آپ جو مرضی کرتے رہیں. اگر آپ نہیں ٹیکس کٹھا کر پا رہے تو پھر آپ کو IMF کا نسخہ کوئی، میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں کہ ٹیکس پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو نہیں آپ لوگ درست کہہ رہ رہے ہیں نا، لوگ آپ سے ٹیکس لیا جائے اور اس کو دیا جائے، یا مطلب جو میں وہی بات کہہ رہا ہوں نا تو کہ گورنمنٹ از ناٹ ڈوئنگ جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ اب چونکہ الیکشن ایئر ہے، گورنمنٹ ہر طبقہ فکر کو ناراض کر کے بعد میں الیکشن کیسے جیتے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل ہے. ایک بات اور جو امپورٹنٹ ہے، وہ واٹ ڈو یو تھنک کہ اگلے 2-3 مہینے میں یا 6 مہینے میں یا چلیں اگلے 4 کوارٹر میں، ہم اس کو لمبا کر لیتے ہیں فار یہ ایکسٹینڈ یہ ہے. اور میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے خود نہیں دیکھی، somebody was telling me کہ JP مورگن نے کہا کہ 380 تک ڈالر اب بیرل پرائسز جو ہیں وہ جا سکتی ہیں. اگر 380 تک نہیں بھی جاتی تو پھر بھی اگر 20 یا 30% اس میں رائز آ جاتا ہے، یعنی کہ 30 اور 40 ڈالر اگر، یعنی کہ $150 تک بھی آ جاتی ہیں تو یہاں تو تباہی مچ جائے گی. میں جو رپورٹس دیکھ رہا ہوں وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ اگلے سال کے اینڈ میں آئل پرائسز جو اس سال کے اینڈ میں ٹیپر آف ہونا شروع ہو جائیں گے، ریسیشن کی وجہ سے. نومبر دسمبر میں ریسیشن کی وجہ سے وہ ٹیپر آف ہونا شروع ہو جائیں گی. اور نیکسٹ ایئر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو تھا پری کووڈ لیول نارملائزیشن 50 سے 90 کے درمیان جو رینج ہے، یہ اس میں آ جائیں گی. سو ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے، ابھی دیکھنا ہے کہ ایران کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کیا ایران کا جو پیٹرولیم پروڈکٹ ہے وہ مارکیٹ میں آئے گی یا نہیں آئے گی، اوپیک کے ساتھ پروڈکشن بڑھانے پہ کیا کنسنسس ہوتا ہے، رشیا جو ہے، رشیا کو کیسے کاؤنٹر کیا جاتا ہے. تو دیر آر لاٹس آف ifs اینڈ بٹس، اور ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا. رشیا نے کچھ باتیں تو کہیں بات چیت ہو رہی ہوگی، کیونکہ جو اسنیک آئیلینڈ تھا اس سے تو وہ شو یہ کر رہے ہیں کہ یوکرین نے پٹائی کی ہے، بٹ پتہ یہ لگا ہے کہ والنٹیرلی وہ نکلیں تاکہ گندم کی سپلائی کو ریگولیٹ کیا جا سکے. یوکرین کی ادھر سے وہ مین ہوتی ہے نا بلیک سی میں، تو ہو سکتا ہے رشیا سے کوئی بات چیت بھی ہو رہی ہو سکتا ہے کوئی بات چیت تو. لیکن اگر $120 یا 30 اوپر تھوڑی سی آ کے 4-5 مہینے اور سسٹین کرتی ہیں، دین واٹ؟ کیونکہ جو پھر ظاہر ہے وہ جو ریسیشن کی وارننگ دی جا رہی ہے وہ اسی لیے دی جا رہی ہے نا، پوری دنیا کو کہا جا، صرف اکیلا پاکستان نہیں ہے، پوری دنیا کو کہا جا رہا ہے کہ ایک اسٹیگفلیشن آ سکتی ہے، ایک ریسیشن آ سکتی ہے، اور پاکستان بھی. ریسیشن سے ہم پاکستان میں کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ریسیشن سے مطلب یہی ہے کہ آپ کی جو کاروبار زندگی ہے وہ تقریباً معطل ہو کر رہ جاتی ہے، آپ کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ نہیں ہوتی. میں کہیں دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا ریسیشن کا مطلب یہ ہے کہ گروتھ نامینل کچھ جو ریئل ہے، مطلب انفلیشن وغیرہ اس کو کاؤنٹر کر کے وہ ایک تو نیگیٹو ہو جائے اور دوسرا 3 کوارٹر تک سسٹین کرے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں
पूरी दुनिया के लिए यही कहा तो जाए। पाकिस्तान में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये। जाहिर पूरी दुनिया के साथ है ना, आप नहीं, अकेले दुनिया के पास तो पैसे पड़े हुए आप हैं। मरीख में तो नहीं है ना, और भी बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो इसी तरह से गुजर रहे हैं। ये सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, सिर्फ आप सार्क कंट्रीज को देख लें, श्रीलंका, अफगानिस्तान के तो अपने पेक्यूलियर हालात हैं, लेकिन जो एक स्टेबल इकोनॉमीज थी श्रीलंका के अलावा, नेपाल भी हमारे जैसे हालात में है, नेपाल तो खैर पाकिस्तान कमजोर था। पाकिस्तान भी इस वक्त उन्हीं हालात में है, टर्की भी उन्हीं हालात में है। तो ये आपके जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो बैडली इफेक्ट हो रहे हैं इस वक्त इन्फ्लेशन, ऑयल परचेजिंग कंट्रीज जो भी जो आपके ऑल इम्पोर्टिंग कंट्रीज। खत्म करके सारी बात को, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम कि अगले 5-6 महीने में वेयर वुड वी बी? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर हम इसको मजीद डिले करते रहेंगे और एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं करते, अपनी कम्युनिकेशन पॉलिसी बेटर नहीं करते, हम IMF के साथ जो अपने रवाबत हैं और बातचीत है उसको इस लेवल पे नहीं लेके आते कि आपके पास चेकलिस्ट बन जाए और आप उसको टिक कर रहे हो, वो तमाम मैट्रिक्स जो कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने जानी है, तो ये जितना इसमें डिले होगा हमारी वही मिसाल होगी कि हम 100 प्याज भी खा रहे होंगे और 100 डंडे भी खा रहे होंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें जल्दी करनी चाहिए, जल्दी कर लेना चाहिए ताकि इस प्रोसेस को, जो कि ऑलरेडी पेनफुल है, इस प्रोसीजर को मजीद पेनफुल ना बनाया जाए। बिल्कुल ठीक है। मैं आपने प्रोग्राम सुन लिया और आई डोंट वांट कि इसके ऊपर मैं और 1 मिनट खर्च करूं इसकी समरी आपको या सिंथेसाइज कराने में आपको मदद दूं। आप इसको देखें, बहुत सी इसमें इंफॉर्मेशन है, लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि असद उमर को हमने इसी तरह होते हुए देखा है, एंड देन ही वाज रिमूव्ड रफ़ीक शेख, और फौरन IMF का एग्रीमेंट जो हुआ और उसके बाद सबको पता है कि क्या हुआ। एक दफ़ा फिर लगता है कि हिस्ट्री जो है इट इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ, और जो पॉलिटिकल लेवल पे मैनेज इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री में हुसोएवर, मैं इसको विदाउट गोइंग इनटू कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हो रहा है या जो व्हाटएवर जो भी है, उसमें वही रिलक्टेंस है जो पॉलिटिशियंस की कैरियर के साथ अटैच रिलक्टेंसेस होते हैं। तो आई डोंट नो कि ये ना हो कि फिर कोई टेक्नीशियन आके इसकी सिलाई करे और बटन लगाए इस पर। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो लॉग इन हो के अपने कमेंट दें ताकि ऐसे हम बेहतर बना सकें।